مخلصین لہ الدین، آپ نے خالص ہو کے میری عبادت کرنی ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی عبادت تو اس سے مراد فقط ایک اللہ کی عبادت ہو اور اس کے سارے غیروں کی نفی ہو۔ اللہ کرے کہ آپ اور ہم خوش نصیب ٹھہریں، ہماری یہ آنکھیں، ہمارے یہ سانس رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں تک ہمیں لے جائیں اللہ کے فضل سے، اور ہم ان رحمتوں اور برکتوں سے خوب فائدے اٹھائیں۔ یقیناً آپ نماز کے لیے، جمعہ کے لیے تشریف لاتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے بہت سارے ایسے کام ہیں جن کا تعلق نماز کی تیاری سے ہے۔ آپ باوضو ہوں گے، مسجد کی طرف رخ کریں گے، اہتمام کریں گے، آپ کی نیت ہوگی کہ آپ ظہر کی یا جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ قربانی کرنے کے لیے آگے بڑھیں، آپ اس کے لیے جانور خریدیں گے، آپ اس کو سنت ابراہیمی سمجھیں گے، آپ اس کے لیے نیت کو خالص کریں گے، قربانی کی شرائط کو پورا کریں گے۔ اسی طرح کوئی بھی کام انسان نے اگر اہتمام سے کرنا ہو تو وہ اس کام سے پہلے اس کی کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ میں وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعُدُّ لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ کچھ لوگ، اور خاص طور پہ منافقین کا ذکر ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کا ارادہ ہوتا نا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا تو یہ اس جہاد کی کوئی ٹریننگ کرتے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اور ہم آنکھیں ملتے ملتے صبح اٹھیں اور بستر سے چھلانگ لگاتے ہی میدان جہاد میں پہنچ جائیں، ایسے ہوتا ہے؟ یا اس کے لیے کھپا جاتا ہے، اس کے لیے نشانے بازی سیکھی جاتی ہے، اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اس کے لیے ذہن کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ یقینی بات ہے اگر کوئی بندہ کسی ہدف کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس کی تیاری کرتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے دلیل دی کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو بہانے لگا رہے ہیں نا کہ ہم اس لیے نہیں جا سکے، ہم تبوک کی لڑائی سے اس لیے پیچھے رہ گئے، ہم اس لیے جنگ میں شامل نہیں ہو سکے، سادہ سی بات ہے، آپ کا رب آپ کو اصول دے رہا ہے۔ اگر ان کا جنگ لڑنے کا ارادہ ہوتا تو یہ پہلے سے کوئی تیاری کر کے کھڑے ہوتے، انہوں نے سواری خریدی ہوتی، کوئی زرہ اور تلوار خریدی ہوتی، کوئی نشانے کا سامان خریدا ہوتا، کوئی ایمان بڑھایا ہوتا، کوئی اسباب خریدے ہوتے، نہ سواریاں خریدیں، نہ مال خریدا، نہ تلواریں اور نیزے خریدے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے جنگ لڑنی تھی بس لڑ نہیں سکے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں اپنے معززین سے کہتا ہوں، جس کی واقعی نیت ہونا کہ اس نے رمضان گزارنا ہے، اور ایک ہے جس نے رمضان ٹپانا ہے، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ایک کی بڑی تیاری ہے، اس کی بڑی پلاننگ ہے، اور آپ یہ مت سمجھیے کہ اگر آپ کی اب تک پلاننگ نہیں ہے آپ کوئی ناکام بندے نہیں ہیں۔ اس خطبہ جمعہ کا مقصد یہ ہے یقین دہانی، چند کاموں کی طرف اشارہ کرنا کہ ہم ایک بہت بڑے اللہ رب العزت کے مہمان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ او بھائی، یہاں تو چند مہمانوں کا استقبال کرنا ہو، ان کے لیے کتنے پکوان اور کتنے انعام اور کتنی نعمتیں تیار کی جاتی ہیں۔ ہم بہت بڑی نعمت کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے چند ضروری کام کرنے ہیں، اور یہ ضروری کام اس رمضان کی تیاری میں سے ہے۔ جس کی یہ تیاری ہے سمجھو کہ وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جس کی یہ تیاری نہیں پھر وہ انتظار کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، ایسے بندے کے لیے محمد بد دعا کر رہے ہیں، اور جبرائیل بھی اس دعا میں شامل ہے۔
یعنی جو کامیابی کی تیاری نہیں کرتا وہ آٹومیٹیکلی ناکامی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. جو اچھے طریقے سے منانے کی تیاری نہیں کر رہا وہ برے طریقے سے گزارنے کی خود بخود تیاری کر رہا ہے. پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا مگر صرف اس کو قبول کرتا ہے, صرف اس کو قبول کرتا ہے. ذہن میں بٹھائیے گا الا ما كان له خالصا, جو خالص کس کے لیے ہو؟ ایک اللہ کے لیے. یہ جملہ زیادہ مضبوط ہے, اللہ کے لیے نہیں, صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے. وابتغی بہ وجہہ, اور اس عمل کا مقصود یہ ہو بندہ یہ چاہتا ہو کہ یار میرا اللہ اس سے خوش ہو جائے گا. بس آپ کوئی عمل کیجئے, نماز پڑھیے, سحری کروائیے, افطاری کروائیے, صدقہ دیجئے, تقریر کیجئے, تلاوت کیجئے, کوئی بھی کام کیجئے, آپ 99% نہیں 99.99% اللہ کے لیے کریں. اس میں سے 0.001% اس میں سے کوئی آپ کے ذہن میں خمار شیطان ڈال جائے کہ لوگ بلے بلے کریں, تھوڑی سی شہرت بھی تو ساتھ ہو جائے گی, تھوڑی سی تعریفیں بھی تو ساتھ ہو جائیں گی. اب آپ کی نیت کو وہ خالص کی جگہ کھوٹا کر گیا شیطان. نبی علیہ السلام نے فرمایا سوچئے کتنا حساس معاملہ ہے. آپ اور ہم اتنے حساس ہیں عبادت کرنے کے معاملے میں, کیا ہم بھی اتنے بھانپ بھانپ کے قدم رکھتے ہیں؟ ہم اتنی دفعہ سوچتے ہیں, اتنی دفعہ نیت کو صاف کرتے ہیں کہ کہیں اس نیت میں کوئی دوسرا نہ آ جائے, کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے, کہیں یہ کاوشیں برباد نہ ہو جائیں, کہیں یہ جستجویں ایسی نہ ہو جائیں. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, کچھ بندے قیامت کے دن آئیں گے, حساب کتاب تو دور کی بات, اللہ تعالیٰ ترازو ہی نہیں لگائیں گے ان کے لیے. انا اغنى الشرکاء, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اور یہ صرف رمضان کے استقبال کے لیے نہیں بھائی, آپ کی زندگی میں ایک ایک نیک کام میں یہ کام اتنا ضروری ہے جتنا ہم نے غیر ضروری سمجھ رکھا ہے, اتنا ہی ضروری ہے. آپ کوئی کام 99.99% کس کے لیے کریں, مگر اس میں یہ تھوڑے سے ذرہ فیصد بھی کوئی اور چیز شامل ہو جائے, دنیا شامل ہو جائے, مفاد شامل ہو جائے, شہرت شامل ہو جائے, کوئی بت اور مورتی شامل ہو جائے, کسی اور کی رضا شامل ہو جائے, انا اغنى الشرکاء, اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے شرکاء سے غنی ہوں. جب تم کوئی کام خالص میرے لیے نہیں کر سکتے, میں اس عمل کو تمہارے منہ پہ دے مارتا ہوں کہ لو ہمیں ایسے عمل کی ضرورت ہی نہیں. ہے کوئی اتنی دھیان کرنے والا؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنی دھیان کرنے والے گزرے ہیں. اور پھر ان کے اخلاص, ان کی للہیت, اس کی تاثیر دنیا بھی محسوس کرتے تھی کہ واقعی اس عمل میں کوئی بڑا ہی وزن ہے, کیونکہ اس کا اخلاص بہت زیادہ تھا, اس میں نیت کی صفائی بہت زیادہ تھی. آپ نے اور ہم نے چھوٹا معاملہ سمجھ لیا, آپ نے اور ہم نے کیا سمجھا کہ یہ رٹی رٹائی ایک حدیث ہے. حدیث نہیں ہے, زندگی کا اصول ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. نیچے نیت ہوتی ہے, اوپر نماز کھڑی ہوتی ہے, نیچے نیت ہوتی ہے, اوپر صدقہ اور سحری کھڑا ہوتا ہے. جب نیچے سے نیت تھوڑی سی ہلتی ہے, آپ کی نماز دھڑام نیچے, آپ کا صدقہ خیرات نیچے, آپ کی تلاوت تباہ و برباد, آپ کی شہادت ضائع اور اکارت, آپ کے رمضان اور حج اور روزے سب ختم ہو جاتے ہیں جب نیچے سے نیت کی بنیادیں ہلتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ کتنی آسانی سے یہ نیت ہل جاتی ہے. جتنے ماڑے آپ اور ہم ہیں, ہم تو ایک لمحے میں یوں ہلتے ہیں, یوں, اور ہم ہلے نہیں, نیت میں فطور آیا نہیں, عمل میں کسی اور چیز کا دخل ہوا نہیں, عمل برباد ہو گیا. انما الاعمال کالوعاء, لوگوں اعمال ایسے ہیں جیسے برتن. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا طاب اسفلہ, اعمال کی مثال کیسے ہے, جیسے برتن. فرمایا جب اس برتن کا پیندہ گندا ہو نا, پیندے میں ریت پڑی ہو,
اوپر سے آپ 1000 ڈرم بھی ڈال دیں تو وہ ریت کی وجہ سے پانی تو خراب ہو گیا نا. انما الاعمال کالوعاء، اعمال ایسے ہیں جیسے برتن، جب اس کا نچلا حصہ خراب ہوتا ہے اوپر سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. یہی مثال ہے اعمال کی، جب آپ کی نیت خراب ہوتی ہے، آپ کا پیندہ خراب ہو گیا، اب سارے عمل ضائع اور برباد ہیں. کرتے چلے جاؤ، اللہ کو نہ آپ کی ضرورت ہے نہ آپ کے اعمال کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اتنے بھولے اور کملے ہو. آپ کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ اللہ اور مخلوق میں فرق کیا ہے؟ آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ اللہ رب العزت کے میں مقابلے میں دنیا اور شہرت کو لے کے آ رہا ہوں، اللہ کے مقابلے میں کس کس چیز کو کھڑا کر رہا ہوں. آپ کو یہی سمجھ نہیں آئی؟ اور اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمن، سورۃ غافر بھی سے کہتے ہیں، آیت نمبر 14 سے آگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. آپ اللہ کو اپنا سارا دین خالص کر کے اس کو پکارو بس، اور کسی آمیزش کی ضرورت نہیں ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات بری لگے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے تیسرے سے بھی ڈرتے رہو. وَلَا تَرْجُ إِلَّا رَبِّكَ، اصول بنائیے اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے آس بھی نہیں رکھنی. آس سمجھتے ہیں؟ ہلکی سی امید، مدھم سا ذہن میں خیال کہ وہ بھی فلاں بھی نہیں، بس جب میرے رب کی عظیم ذات موجود ہے آپ کی امیدیں اس سے وابستہ ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اور کے بارے میں سوچنے کی؟ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو برا لگے. رفیع الدرجات، یہ اللہ وہ ہے جو آپ کے درجات بلند کر دے گا. جب آپ خالص توحید پہ کھڑے ہوں گے، آپ کا عمل اللہ کے لیے خالص ہوگا، اس میں کمال کا اخلاص شامل ہوگا، اللہ آپ کے درجات بلند کر دے گا. نرفع درجات لمن نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بڑھا دیتے ہیں. او بھائی، درجے دنیا نہیں بڑھاتی، درجات رب بڑھاتے ہیں. جس کے رب درجات بڑھا دے گا اس کو کوئی کام کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی کام نہیں کر سکتا. ہم اس کے درجات بڑھائیں گے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق، ہم اپنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں بھیجتے ہیں. لینذر یوم التلاق، تاکہ قیامت کے دن بندے ملیں اس دن سے جو ملنے جلنے کا دن ہے. اور اس سے مراد بھلا کیا ہے؟ بندہ اپنے عمل سے ملے گا، عمل بندے سے ملے گا، مخلوق رب سے ملے گی، فرشتے مخلوق سے ملیں گے، مخلوق فرشتوں سے ملیں گے. سب کا آمنا اور سامنا ہوگا. وہاں پتہ لگے گا کہ جو عمل آپ کر کے آئے تھے ان میں اخلاص کی کمزوری تھی، وہ عمارتیں ہلتی جلتی رہیں. آپ نے سمجھا کہ آپ تو بڑی بڑی نیکیاں کر کے آئی ہیں، لیکن اب آپ کا ٹاکرا ہو رہا ہے آپ کی نماز سے، آپ کے روزے سے، آپ کے صدقے سے، آپ کی خیرات سے. اور آپ کو پتہ لگا ہے جو عمل میں کر کے آیا ہوں اس کا تو اللہ کے حضور کوئی وزن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے عمل میں اخلاص نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرتا ہے. انما ینصر اللہ بضعیفہا، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے گنتی آئی انگلیوں پہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے. اللہ تمہاری مدد کرتا ہے بصلاتکم، تمہاری نمازوں کی وجہ سے، وبدعائکم، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے، وباخلاصہم، اور تمہارے اخلاص کی وجہ سے. انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، لوگوں سن لو،
اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ اب نماز وجہ بنتی ہے اللہ کی مدد کی، دعا وجہ بنتی ہے اللہ کی مدد کی، اور اخلاص اللہ کے ہاں اس کا بڑا وزن اور مقام ہے۔ جب کسی عمل میں اخلاص آ جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کا قد کاٹ بڑھ جاتا ہے، اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو ایسے پالتے ہیں اپنی دائیں ہتھیلی میں جیسے کوئی اپنا گھوڑی کا بچہ پالتا ہے۔ جب قیامت کے دن آئے گا وہ دیکھے گا کہ اس کی کھجور احد پہاڑ جتنا وزن اختیار کر چکی ہے۔ اس کا اخلاص بڑا تھا، اس میں عاجزی بڑی تھی۔ اسلاف میں سے ہمارے باقی عنوان رہ جائیں گے۔ ایک شخص کا واقعہ ذکر ہوتا ہے، مدینہ میں شدید قحط سالی ہو گئی اور دعائیں کی گئیں، بارش نہیں اللہ نے دی۔ یہ تو اللہ کی حکمت ہے نا، وہ کون سا کسی سے مجبور ہے کہ کوئی بڑا بندہ ہاتھ اٹھائے، وہ تو غنی ذات ہے۔ ایک شخص نے دیکھا تہجد کا وقت ہے، ایک بندہ مسجد میں موجود ہے۔ اور میڈیا کے دور کے مسلمانوں، جہاں شاباش اور بلے بلے نے امت مسلمہ کی مت مار کے رکھ دی ہے، نیتوں میں فطور ڈال کے رکھ دی ہیں، سمتیں خراب کر کے رکھ دی ہیں، اس نے دیکھا تہجد کے وقت ایک بندہ آیا، پوری رات عبادت کرتا رہا، تہجد کے وقت دعا کی، اور اس نے دعا کی اور نفل پڑھتا پڑھتا چلا گیا۔ اب یہ بھی حیران کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ پوری رات عبادت کی اور فرضی نماز کے وقت غائب۔ کہنے لگا میں بھی بیٹھا رہا، میں نے دیکھا کہ جب لوگ فجر کے لیے آئے، یہ ہوتی ہے اعمال کی حفاظت، ان کو چھپانا، ان میں اخلاص، یہ ڈرنا کہ یار دنیا نیک کہے یا نہ کہے، بس میرا رب کہے کہ بندہ اچھا ہے۔ اب بھی دنیا کہے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ کوئی عمل کرتا ہے، دنیا کو اس سے ناراض کر بیٹھتا ہے مگر اللہ کو خوش کر بیٹھتا ہے، اور پھر ایک کام کرتا ہے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے لیکن کہتا ہے کہ یار چلو یار تا راضی ہوندے نے نا، اللہ نو کر لواں گے۔ یہ دو سوچیں۔ اب جس بندے نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ کی دو انگلیوں میں دنیا کے دل، اللہ تعالیٰ خود بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور ساری دنیا کو اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ اب دوسرا بندہ جس نے ظاہری طور پہ خاندان اور قبیلہ، دوست اور یار، بیلی اور قبیلہ ان کو ناراض کر لیا لیکن کھڑا اللہ کی اطاعت پر رہا، ظاہری طور پہ دنیا ناراض ہو گئی مگر اللہ کو خوش کرنے کے چکر میں لگا رہا، کہتا ہے خیر ہے یار دنیا اللہ خود منا دے گا، میرا رب اس کو انعام دیتا ہے، اللہ ساری دنیا بھی اس سے راضی کر دیتا ہے اور خود تو پہلے راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اخلاص۔ اب وہ شخص فجر کی نماز میں لوگوں میں چھپ چھپا کے نا لوگوں میں داخل ہو کے مسجد میں آ گیا کہ ہر کوئی یہی سمجھے کہ یہ بھی عام نمازی ہے، کسی کو پتہ نہ لگے۔ نماز کا وقت گزرا اور مدینہ میں چھم چھم بارش برسنے لگی، اس کو پتہ لگ گیا یہ جو عمل کو چھپانے والا تھا نا، اللہ نے اس کی دعا کی وجہ سے مدینہ النبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ یہ اس بندے کے پیچھے گیا، اس کی کٹیا میں پہنچا، اس سے سلام اور دعا کی، اسے کہا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، تعلق اور تعارف بنایا اور چلا گیا۔ اگلے دن پھر اس سے ملنے آیا، جب یہ پہنچا ایک عورت اس شخص سے کہتی ہے آپ نے کل اس بندے کو کہا کیا تھا؟ کہتے میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ فرمایا کہ میں نے اس بندے کے رونے کی اور دھاڑنے کی اور چیخنے کی آوازیں سنی ہیں، اور انہی آوازوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ غالباً ایک موچی تھا، اس نے اپنی وہ بوریا بستر سنبھالا، وہ سارا کچھ لے کے وہاں سے چلا گیا تاکہ دنیا کو پتہ نہ لگے کہ میرا یہ عمل تھا۔ اپنا عمل بچا گیا، شہرت سے جان چھڑوا گیا، اللہ خوش کر گیا، اور دنیا تو خوش ہوتی نہیں ہے کسی سے۔ بڑا فرق ہے آپ کے اور میرے اعمال میں۔ شاید آپ ہم سے بہتر ہیں، شاید آپ گمنام لوگ ہم سے بہت بہتر ہیں، ہم میں انتہا درجے کے اخلاص کی کمی ہے۔ آخری بات، شاید کہ باتیں باقی نہ بھی ہو سکیں، اللہ کرے یہ اصلاح ہماری ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے، موقل بن یسار کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ عنہ جا رہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، الشرک شرک اخفى علیکم اخفى منکم من دبیب النمل، اے ابو بکر
جس طرح چونٹی پتھر پہ چلتی ہے نا، کالے پتھر پہ کالی چونٹی، جس آہستگی اور جس شائستگی اور جس جاسوسی کے انداز میں چونٹی کے قدم پتھر پہ چلتے ہیں، اے ابو بکر آپ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں، اور وقت سے پہلے آگاہ کر رہے ہیں کہ دھیان سے بھائی بات کرنے والے محمد رسول اللہ جس کو کر رہے ہیں وہ کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان اور پیارے محمد کے بعد سب سے بڑا مقام، لیکن سوچو کہ معاملہ کتنا نازک ہوگا، کتنی حساس چیز ہوگی۔ ایسے الفاظ فرمایا ابو بکر جس طرح چونٹی پتھر پہ چلتے چلتے پتہ نہیں لگتا، محسوس نہیں ہوتا، اس سے بھی زیادہ آہستگی سے اور شدت سے شرک بندے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور بندے کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا میں آپ کو ایک دعا نہ سکھا دوں، میں آپ سب دوستوں کو دعا سکھاؤں، ایک یاد کریں گے سارے انشاءاللہ۔ فرمایا ابو بکر میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں، آپ اس دعا کو پڑھنا، اللہ آپ کو چھوٹے شرک ریاکاری سے بھی بچا لے گا، اللہ آپ کو بڑے شرک سے بھی بچا لے گا، آپ یہ دعا پڑھتے رہنا۔ امت مسلمہ کے دوستو یہ دعا ہماری طرف سے تحفہ ہے آپ کو، اللہ کرے ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ فرمایا آپ یہ دعا پڑھتے رہنا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا انا اعلم واعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا لا اعلم۔ اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں آپ کے حصار میں آتا ہوں، میں آپ کی رحمت کے قلعے میں چھپنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ مجھے بچا لے کہیں میں زندگی میں چھوٹا شرک نہ کر بیٹھوں، اللہ مجھے بچا لے کہیں میں بڑے شرک کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ ان ریاکاریوں سے، ان شہرت اور نمود و نمائش کی زندگیوں سے ہم اللہ کی رحمت کے علاوہ بچ نہیں سکتے۔ بڑی ضرورت ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کیا جائے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیا جائے۔ اور اسلاف میں سے کسی سلف کا قول ہے، جو بندہ شہرت کا طالب ہو کبھی بھی ایسے دل کے اندر تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اور جس بندے کی زندگی کا مقصد ہو کہ دنیا واہ واہ اور بلے بلے کرے، فرمایا کہ ایسے بندے کے اعمال میں اور اس کے علم میں کبھی بھی مطابقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ ہمیشہ دیکھو گے جو وہ بولتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، جو وہ کرتا ہے ویسی وہ بات نہیں کرتا، ہمیشہ آپ کو لگے گا کہ اپنے قول اور فعل میں تضاد ہے، کیونکہ اس کے دل میں اخلاص موجود نہیں ہے۔ پہلا کام اپنا عمل، اپنی نیت صاف کیجئے، اس میں اخلاص پیدا کیجئے۔ دوسری بات ان دلوں کو صاف کیجئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیفا کس طرح تستقبلون رمضان، آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ فرمایا ہم اس حال میں رمضان کا استقبال کرتے تھے کہ ہمارے دل کے اندر کسی مومن مسلمان کے بارے میں ایک ذرہ بھی کوئی غیبت، کوئی بخل، کوئی عیب، کوئی بہتان، کوئی کجی نہیں ہوتی تھی۔ صاف کیجئے اپنے دلوں کو، معاف کیجئے مسلمانوں کو، اور یاد رکھیے رمضان کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور التقوی ہا ہونا، تقوی اس دل میں جڑ پکڑتا ہے، یہ دل برتن ہے تقوی کا، اسی برتن میں تقوی نے پلنا اور پھولنا ہے، بڑھنا ہے اور اپنی شاخیں بڑھانی ہیں۔ جب اس دل میں غیبت اور چگلیاں، بدگمانیاں اور غلط خیال، جب اس دل میں شہرت اور اخلاص کی کمی جیسی بیماریاں ہوتی ہیں، اس دل میں تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو بتاؤں کہ افضل ترین لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں افضل لوگ وہ ہیں صدوق اللسان، جو زبان کے سچے ہیں، اور ساتھ فرمایا افضل لوگ وہ ہیں جو دل کے کھرے ہیں۔ صحابہ کرام فرمانے لگے دل کے کھرے کی تعریف آپ کی اور میری اپنی نہیں، کہ جس کے منہ پہ آپ کا دل چاہے آپ بدتمیزی سے چند جملے بولیے، نہ اس کی عزت اور توقیر کا خیال رکھیے، اور اپنی بدتمیزی کو کہیے کہ ہم دل کے بڑے کھرے ہیں، جو بات ہوتی ہے منہ پہ کہہ دے، یہ بدتمیزی ہے۔ بھلا محمد کریم سے بھی زیادہ دل کا کوئی کھرا ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ دل کا کھرا ہونا یہ ہے التقی النقی، جو تقوی والا ہے، جو بچنے والا ہے، وہ جس کے دل میں کوئی غل نہیں ہے، غل
ربنا لا تجعلنا غلا للذین آمنوا، یہ مومنوں کی دعا ہے، اللہ ہمارے ان دلوں میں مومن مسلمانوں کے بارے میں کوئی غل، کوئی رنجش، کوئی کمی بیشی اور کوئی سوچ موجود نہ ہو۔ یہ متقی کی علامت ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا دل پرندوں کی طرح ہوتا ہے، وہ انتقامی سوچ کا وارث اور مالک نہیں ہوتا، وہ گھٹیا خیالات کو پرورش نہیں ہونے دیتا اس دل میں۔ اس دل کو صاف کیجئے۔ فرمایا یہ دلوں کے کھرے وہ ہیں جس میں کوئی غل نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی غیبت نہیں ہے، اور تقی ہے اور نقی ہے۔ یہ 5 خوبیاں فرمائیے۔ اپنے دلوں کی صفائی کیجئے، اعمال کا اخلاص، دلوں کی صفائی۔ تیسری ضروری بات، رمضان سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کیجئے۔ اسلاف میں سے لوگ کہا کرتے تھے جب بندہ گناہوں کا بوجھ لے کے گناہوں میں دبا ہوا رمضان میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ صحیح طریقے سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس نے اپنے اوپر 4 5 8 10 من گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ اللہ سے اس سے پہلے صلح صفائی کیجئے، معافی مانگیے، روئیے اور گریہ وزاری کیجئے، پھر دیکھیے گا آپ یہ کام کر کے دیکھیں، رمضان آپ کو زندگی میں وہ لذتیں، وہ راحتیں، وہ برکتیں عطا فرمائے گا جو شاید کہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھیں۔ چوتھی بات، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کے احکام، اس کے مسائل کا علم حاصل کیجئے، سیکھیے اور سمجھیے کیا کیا کرنا ضروری ہے، کس کام کی فضیلت ضروری ہے، کس کام سے کتنا اجر ملتا ہے، اور روزوں کی اہمیت کو پڑھیے اور سمجھیے تاکہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہو۔ آپ روزے کو مجبوری مت سمجھیں، آپ روزے کو شوق سمجھیں۔ آپ کے ذہن میں آئے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور نہیں ہم نے ان کو حکم دیا مگر یہ کہ بڑے خالص ہو کے اللہ کی عبادت کرتے چلے جاؤ۔ ھذا ما كان عندي واللہ اعلم بالصواب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ فون ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، رہی صحیح کسر سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع نے نکال دی۔ جو کوئی چند ذرے اور قطرے ایمان کے اور حیا کے بچے تھے، وہ موسیقی، فحاشی، بے پردگی، مخلوط ماحول اور نہ جانے کس کس فتنے نے آ کے دبوچ دیا مسلمانوں کو۔ لیکن میں خوشخبری سناؤں گا اپنے ان مسلمان بھائیوں کو، اپنی ان بہنوں بیٹیوں اور مسلمان ساتھیوں کو کہ پریشان مت ہوئیے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاءکم شہر مبارک فتحت لہم ابواب السماء، اور ایک روایت میں فتحت لہم ابواب الجنہ، ایک روایت میں فتحت ابواب الرحمہ۔ آپ کو مبارک ہو، خوشخبری ہو بھائی جان، آپ کے پاس ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اس میں 3 دروازے کھلتے ہیں۔ ایک روایت میں اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک جگہ اس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک جگہ اس میں رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فائدہ اٹھائیے اللہ کی رحمت سے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا اور یوں لگتا ہے کہ شاید اس وقت کی تصویر کھینچی جب فتنے بڑے ہوں گے، جب مجبوریاں بڑی ہوں گی، جب مشکلات بڑی ہوں گی، جب یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ، جب ایمان ناپید ہوتا نظر آئے گا، جب اسلام پہ عمل کرنا ایسے جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا ہوگا۔ لیکن خوشخبری ہے میرے ان مسلمان امتیوں کو، جو بندہ ان فتنوں میں بھی نیکی پہ کھڑا رہے گا، اللہ کی فرما برداری پہ ڈٹا رہے گا، فیصلہ کرے گا کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، دنیا ہو یا نہ ہو خوش، اور ان اصول اور ضوابط کو اپنائے گا جو پیارے محمد نے بتائے ہیں، اللہ ایسے بندے کو 50 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ میں نے یہ حدیث بچا کے آپ کو آخر پہ سنائی تاکہ آپ کو یاد رہے گی۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 شہید بعد والے لوگوں میں سے یا ہم میں سے؟ فرمایا میرے صحابہ بھائی اللہ کے پاس کوئی کمی اجر دینے میں؟ 50 کیا وہ 50 کروڑ شہیدوں کا بھی اجر دے، اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہونی ہے؟ اور وہ تو غنی ذات ہے، وہ تو دینا اجر دینا پسند کرتا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ یہ 50 شہیدوں کا اجر آپ میں سے جو شہید ہوتا ہے نا صحابہ میں سے، اس کے برابر اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آپ بھائیوں کے لیے خصوصاً میں اکثر نوجوانوں سے مخاطب بھی رہتا ہوں، کوشش کیجئے رمضان المبارک میں قرآن تفسیر کے بہت سارے دورہ جات ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کسی ایک آدھے دورے کلاس میں پھنسا لیجئے، اسی بہانے کچھ قرآن پڑھا جائے گا، ورنہ یہاں آپ سے مشکل ہو جائے گی۔ اور دوسری گزارش، سکولز کے، کالجز اور یونیورسٹیز کے جو میرے بیٹے بھائی نوجوان یہاں تشریف فرمائیں، وہ جمعہ کے بعد